जन्नत से नाजिल हुई 14 चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मुहतरम नाजरीन व सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जन्नत ऐशो आराम की ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को इनके ईमान और अमल के सिले में अल्लाह ताला की तरफ से अता होगी। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहते थे, लेकिन इनकी गलती की बिना पर इन्हें जन्नत बदर करके ज़मीन पर उतारा गया। और कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ कुछ बीज और दीगर चीज़ें लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के अलावा भी वक्तन फ़वक्तन अपने अनबिया पर और ज़मीन पर चंद ऐसी चीज़ें उतारी। जन्नत से आई हुई चीज़ों की सही तादाद के बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को इल्म है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी मशहूर और ख़ास चीज़ें हैं जिनको जन्नत से आया हुआ कहा जाता है। आपको जन्नत से आई हुई चीज़ों का इस्तेमाल और इनकी अहमियत के बारे में भी बताएंगे और उसके साथ साथ इनकी तारीख पर भी बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया तो वो कौन सी जगह थी? क्या आप जानते हैं हिज्र अस्वद शुरू में कैसा था? नाजरीन, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, हज़रत इंसान की पैदाइश को तो आप जानते ही हैं कि ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो गया और पहले बशर हैं जो जन्नत में रहते थे और वही पहले इंसान हैं जो दुनिया में उतारे गए। ज़मीन पर वो कहाँ उतारे गए, इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। नाजरीन, आसमान दुनिया की गहमा गहमी किसी बड़ी खबर की नवीद सुना रही थी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ फरिश्तों के तजस्सुस और बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। नज़रें बैतुल मामूर पर थीं और कान अल्लाह की पुकार के मुंतज़िर थे। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुईं और रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म फ़िज़ा में बुलंद हुआ, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते इस फैसले पर हैरान थे और मुतजब भी इनका ख्याल था कि जिन्नात की तरह ये भी ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा और फसाद करेंगे। चुनाचा उन्होंने इस फैसले की हिकमत मालूम करने की गर्ज से डरे डरे अर्ज़ किया, ए हमारे रब, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए? हम तेरी तस्बीह और हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुरा अर्ज़ से मट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा शारी से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मट्टी तमाम रोहे ज़मीन से हासिल की गई। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंग और ज़ुबान के लोग पाए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और मैं रूह फूंकी तो इनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और यूं सबसे पहले इनके मुंह से अल्लाह की हम निकली। फिर अल्लाह ने यरहमका रब्बुका फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, एशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम नाम सिखाकर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हमें इल्म नहीं सवाए उसके जो तूने हमको सिखाया, बेशक आप बड़े इल्म और हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन चीज़ों के नाम बताओ। सो उन्होंने इन सब चीज़ों के नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि ये ज़मीन में और आसमान की तमाम पोशीदा चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। मैं इन बातों को भी जानता हूँ जो को तुम जाहिर कर देते हो। मैं जानता हूँ जिनको तुम जाहिर कर देते हो और जिनको तुम दिल में रखते हो। हक ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनबिया कराम अलैहिस्सलाम को बनी नूह इंसान की हिदायत के लिए भेजा तो इन्हें मुख्तलिफ मौजज़ात के तौर पर मुक़द्दस तरीन चीज़ें अता फरमाईं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बाज़ चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों के तौर पर बयान किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की 14 मुक़द्दस तरीन जन्नती चीज़ों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के सिरिपेटा नामी पहाड़ी की चोटी पर उतारा गया।
اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کم کر کے 60 گز اور چوڑائی 7 گز کر دی گئی۔ جس پتھر پر آپ علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا وہ نرم پڑ گیا اور اس پر پاؤں کے نشان ضبط ہو گئے۔ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان نقش ہیں۔ اس پتھر پر موجود پاؤں کے نشان کی لمبائی تقریباً 5 فٹ 7 انچ بتائی جاتی ہے۔ نمبر 2، حجر اسود۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر جلوہ افروز ہونے کے بعد حجر اسود جنت سے اتارا گیا۔ اس وقت حجر اسود کی روشن شعاعیں کئی میل تک جاتی تھیں۔ حدیث نبوی میں مرکوز ہے کہ حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا، پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا۔ اسے لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حجر اسود کو پہچانا تو انہیں اس سے محبت ہو گئی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آتش زدگی سے پہلے حجر اسود ایسا چمکدار تھا کہ انسان کی صورت نظر آتی تھی۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے جنت کو ایک تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 300 کوس تھی۔ یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مزین تھا۔ اس تخت کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ دائیں اور بائیں جانب 1000 کرسیاں لگائی گئیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو تمام پرندے ہوا میں معلق ہو کر تخت پر سایہ کر دیتے۔ یہ تخت ہزاروں میلوں کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیتا تھا۔ اسے تخت طاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ نمبر 5، مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے وقت جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ کی اونچائی سے اوپر ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت اور تعظیم کے طور پر یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات نقش ہو گئے۔ اسے مقام ابراہیم اور حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے جو مسجد حرام کے صحن میں خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ نمبر 6، تابوت سکینہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی اور سونے سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا جسے تابوت سکینہ نام دیا گیا۔ یہ صندوق 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا اور اسے جنت سے اتارا گیا تھا۔ پھر یہ صندوق تمام نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ نمبر 7، کشتی نوح۔ ناظرین، جب قوم نوح کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساگون نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط تھی۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ پھر نوح علیہ السلام اگلے 100 سال تک کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا۔ نمبر 8، ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں عبادت کے لیے کسی طرح کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ان کی عبادت کے لیے صرف ایک خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی۔ نمبر 9، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی۔
ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو توحید کی دعوت دی تو اس قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک اونٹنی نکالیں جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو چٹان پھٹ گئی اور بلند قد و قامت والی اونٹنی نکل آئی۔ نمبر 10، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جنت کے درخت کی لکڑی سے بنا ہوا، اسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور پھر یہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک 10 گز لمبا، اس کی 2 شاخیں تھیں جو اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی۔ یہ سوتے میں پہرا دیتا اور چلتے ہوئے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا، دشمنوں اور پرندوں کو مارتا تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامان بھی اٹھایا کرتا تھا۔ نمبر 11، قمیض یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت غمگین ہوئے کہ غم میں آنسو بہا بہا کر آنکھوں کی روشنی متاثر ہو گئی۔ کئی سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے والد محترم کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی قمیض مبارک تبرک کے طور پر اپنے والد محترم کے لیے بھیجی اور فرمایا، میرا یہ کرتا باغ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ نمبر 12، آب زمزم۔ آب زمزم تقریباً 5000 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پھر جب وہ مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف لوٹیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ بعد ازاں زمزم کو ایک کنویں میں تبدیل کر دیا گیا۔ نمبر 13، ناظرین کرام، حکم خداوندی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو گیا تھا۔ یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام پر نذر کیا تھا اور یہ مقبول ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے تک جنت میں موجود تھا۔ نمبر 14، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور آپ کو نگل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کا اندھیرا۔ ان تمام اندھیروں میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذنون بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف وقت کے انبیاء کرام پر نازل فرمایا اور یہ چیزیں جنتی چیزیں ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔